مفتی صاحب شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات، میں اپنی پارٹی کی جانب سے اپنے جو یہاں پہ تشریف فرما ہماری مرکزی اور ڈسٹرکٹ کے عہدیداروں کی جانب سے آپ سب کا مشکور ہے کہ اس ہنگامی بنیادوں پہ پریس کانفرنس میں اپنی شرکت یقینی بنایا. تو دوستو، جس طرح آپ کو علم ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی جس طرح آج 11ویں دن ہے جو ہمارے ایک لانگ مارچ جو وٹ سے شروع ہوئی تھی، اور راستے مختلف جگہوں پہ بند کرتے ہوئے، اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے، ریاست کی طرف سے مسلسل ہمارے کارکنوں کو، ہماری پارٹی کو اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی اور ہر جگہ پہ، لیکن ہماری پارٹی نے اپنے قومی اور جمہوری سیاست کے اصولوں کو برقرار رکھتے ہوئے اشتعال پہ کبھی انہوں نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا، بلکہ اپنے کارکنوں کو، اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو پرامن رکھتے ہوئے کامیابی کے ساتھ آج بھی دھرنا پارٹی قائد کے قیادت میں لکپاس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنے ان مطالبات کے حوالے سے جس کے لیے ہماری پارٹی نے ایک فیصلے کے تحت مارنگ بلوچ، بیبو بلوچ سمیت سمیع الدین اور اس کے جتنے دوسرے ساتھیوں تھے، اس کی پرامن رہائی اور ناحق اس کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے ان کی رہائی کے لیے جدوجہد شروع کی تھی، اور لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے جدوجہد شروع کی تھی. کل جیسے آپ نے دیکھا کہ پارٹی کا فیصلہ تھا، قائد نے اعلان کیا تھا کہ ہم کوئٹے کی طرف مارچ کریں گے. 28 تاریخ کو انہوں نے ہمارا راستہ روکا. اس دوران بہت ساری سیاسی جماعتوں نے جو انہوں نے خود اس کی قیادت وہاں پہ آئی، وہ اظہار یکجہتی کے طور پہ، کیونکہ یہ مسئلہ، جس مسئلے کے اوپر بلوچستان نیشنل پارٹی نے ایک سٹینڈ اٹھایا ہے، یہ خالصتاً فنڈامنٹل رائٹس کا ایشو ہے، انسانی حقوق کا ایشو ہے، جو ساری دنیا اس طرف متوجہ ہے. اور ہم مشکور ہیں وہ تمام سیاسی قیادت کی، سیاسی جماعتوں کے، وہ انڈیویجول سطح پہ جو آئے ہوئے معززین ہیں، ان سب کا، کہ جنہوں نے وہاں لکواس دھرنے میں پہنچ کے، اسلام آباد سے بھی ہے ہمارے تاریخ تحفظ آئین پاکستان کے بہت سے قائدین، اس میں تحریک انصاف کے جو قیادت تھی ان کا مشکور ہے، وحدت مسلمین کے قائدین کا جو خود علامہ راجہ ناصر عباس صاحب تھے، اور سنی اتحاد جو صاحبزادہ امید رضا صاحب تھے، محمود خان اچکزئی صاحب جو تحریک کے سربراہ ہے، وہ خود بھی پرسوں وہاں تشریف لے گئے. ان کی پارٹی کا شکریہ ادا کرتے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی کا، جنہوں نے ہماری حمایت کا اعلان کیا اور وہاں خود بھی آئے. اور کل ہماری جو ہڑتال تھی اس میں انہوں نے انڈیم کے دوستوں کا مشکور ہے، اور ساتھ میں مرکزی انجمن تاجران کے مشکور ہے کہ رحیم کاکڑ صاحب نے اور اس کے یاسین مینگر صاحب نے ہماری آج کے شیڈول کا انہوں نے حمایت کیا تھا. اور ان تمام ٹرانسپورٹروں کا، بلوچستان کے عوام کا، جنہوں نے ہماری پرامن تحریک میں، ان کے لیے مشکلات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی ہٹ درمی ہے، جو آج بھی ہمیشہ جو ہم ریاست نے، اس کی قوتوں نے بلوچستان کے لوگوں کے جمہوری اور سیاسی اور آواز سننے کے بجائے ہمیشہ انہوں نے مقابلے اترائے. آج بھی ریاست عوام کی اس مطالبے پہ، یعنی یہ خود ایک فیصلہ ہے کہ بلوچستان کے وہ تمام سیاسی اور جمہوری جو پارٹیاں ہیں، انہوں نے ہمارے مطالبے کی نہ صرف حمایت کی، بلکہ اس نے بھرپور شرکت کو یقینی بنایا. وہ چاہے پشتونخوا ملیم پارٹی ہو، نیشنل پارٹی ہو، ڈاکٹر مالک صاحب کی جس کی قیادت وہاں پہ آئے، بی این پی عوامی کے سربراہ اسد بلوچ صاحب ہے، یا
یہاں پہ نواب شاوانی صاحب اور اس طرح کے دوسرے جو نواب نہیں ہو سکے کہ سردار علی احمد قلندرانی صاحب سمیت جو وہ تو مسلسل اس تحریک کا حصہ ہے، جو دھرنے میں شروع دن سے لے کر آج تک وہ اپنے عوام کے ساتھ اس میں شریک ہے۔ وہ تمام دوسرے جو سربراہان مختلف قبائل کے ان کا مشکور ہے، مختلف یونینز کا، کہ وہ بھرپور طریقے سے آج بھی ہمارے اس تحریک کا ساتھ دے رہے ہیں، اور وہ سب اس بارک بلوچ کے بیبو بلوچ سمیت ان تمام خواتین کے ساتھ جس کی تذلیل کی گئی ہے، اس کو سڑکوں پہ جس طرح گھسیٹا کیا، ان کو بلوچ ننگ ناموس تصور کرتے ہوئے یہ اس کے خلاف ایک آواز ہو کے آج بھی جدوجہد کر رہے ہیں۔ میں مستونگ کے عوام کا بہت مشکور ہوں، پارٹی کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہاں کے نہ صرف متبرین، وہاں کے اثر رسوخ والی شخصیات، بلکہ وہاں کے ایک عام بلوچ نے بھی شاید اس کے تعاون اتنا تھا کہ انہوں نے ایک سوکھی روٹی بھی وہاں دھرنے میں بیٹھے جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں ان کو کھانا پہنچانے اور اس کو بسترے اور دوسرے خوراکی مواد پہنچانا، ہم مشکور ہے کہ انہوں نے اپنی سرزمین کے ساتھ یا اپنی وابستگی کو جس بھی انداز میں کا اظہار کیا، پارٹی اس کی مشکور ہے اور اس سے ہمارے حوصلے بڑے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ساتھیو، ہم آج بھی انہی پارٹی جس پارٹیوں کا ہم نے ذکر کیا کہ انہوں نے کل ہم نے ہنگامی بنیادوں پہ جب ہمارے قائد کو، ہماری اس مارچ کو جو ہم نے قومی مارچ کا نام دیا ہے، ان کو دوبارہ ایک بڑی تعداد میں فورسز وہاں پہنچا کے ان کا راستہ روکا گیا اور ان کو آنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ کوشش تو انہوں نے یہی کی کہ کل پھر ایک جو وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے اس مارچ میں، کہ وہ اس کو اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی تھا کہ ایک بار پھر بلوچستان میں خون ریزی ہو، لیکن پارٹی نے جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ 28 تاریخ کی رات کو بھی جب لکھپاس کی اس طرف ہمارے کارکنوں پر تشدد کیا گیا، اس پہ شلنگ کی گئی، فائرنگ کی گئی، لوگوں کو کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، پارٹی نے یہ بانپ لیا تھا پہلے سے اپنے ورکروں کو، اپنے عوام کو تلقین کی کہ ہمیں گورنمنٹ آف ریاست اشتعال دلائے گی، لیکن ہم اس سرزمین پہ دوبارہ اپنے لوگوں کو خون ریزی میں اس طرح کے حالات میں دھکیلنے نہیں دیں گے اور اس کی اس خواہش کو ہم پورا نہیں کریں گے۔ تو آج بھی قائد یہی، جب تک ہمارا راستہ جس طرح کل روکا گیا، فورسز ہے آج تک وہاں پہ موجود ہے، چاروں طرف سے ان کو محاصرے میں لیا گیا، جب تک یہ محاصرے میں رہیں گے اور ہمارے مطالبات حل نہیں کیے جاتے تو اس وقت تک ہمارے دھرنا وہی اسی مقام پہ جاری ساری رہے گا۔ اور باقی کل کوئٹے میں اس کے ریئیکشن میں جو کارکنوں نے مختلف جگہوں پہ احتجاج کیا اور کئی نے ٹائر جلائے، کئی نے روڈ بند کی، بلاک کیا، اس میں 100 سے زیادہ سیاسی کارکنوں کو یا تو گرفتار کیا گیا یا وہاں سے لاپتہ کیا گیا۔ اس میں اس طرح کے بچوں کو بھی اپنے گھروں سے اٹھایا گیا جو 14 سال اس کی عمر ہے، 13 سال، 16 سال، ان کو ابھی تک 16 ایم پی او میں جیل میں بھجوایا گیا یا مختلف تھانوں میں۔ رات کو ہم گئے، میں خود گیا تھا بجلی گھر تھانے میں، جو امانتاً وہاں سے 70 کے قریب بچوں کو لایا گیا تھا بجلی گھر تھانے میں، یہاں تک کہ ابھی تک نہ ہمیں ایف آئی آر دیا جا رہا ہے اور نہ 3 ایم پی او کا جو آرڈر ہے وہ پرووائڈ کی گئی ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائے کہ اس وقت اتنے بڑے واقعے کے بعد اتنے بچوں کو ایب سے بیجا میں رکھ کے، یعنی وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو کہتے ہیں کہ ادھر آئین بھی موجود ہے، قانون بھی موجود ہے اور ایک اسمبلی بھی موجود ہے، پارلیمنٹ بھی موجود ہے، لیکن اس طرح کے غلامی عمل کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں کہ بالفور جو ہے ہم ہائی کورٹ سے یہ درخواست کرتے ہیں جج سے کہ خدا را آپ نے بھی اس سرزمین میں رہنا ہے اور آپ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کی خاموشی جو ہے